أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. سورۃ محمد ہے. اس سورے کی دوسری آیت میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. یعنی انسان کے سیدھے ہونے، نیک ہونے، اللہ کا واقعی بندہ قرار پانے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل فرمایا گیا ہے یہی حق ہے، سچ ہے، برحق ہے. جس نے اس کو تسلیم کیا، مان لیا، اپنی زندگی کا حصہ قرار دیا، بس یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بندہ ہے. اس مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ محمد ہے. عنوان کی حیثیت نہیں، اگرچہ کہ سارا کا سارا قرآن عنوان ایمان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہے. ویسے اس سورہ کا ایک اور نام ہے، اہل علم کے پاس تو یہی نام زیادہ معروف ہے، سورۃ القتال، یعنی جنگ و جہاد. اس سورہ میں جنگ و جہاد سے متعلق چند ہدایتیں ہیں، احکام ہیں، تفاصیل ہیں، اس لیے سورۃ القتال کہلاتا ہے. نیز مکے کی زندگی دو بھر کر دی گئی دین کے خاطر، اللہ کے دیے گئے دین کو اختیار کرنے کے خاطر. اس دین کے خاطر مشقتوں کا سلسلہ طویل، کوئی 13 سال تک چلتا رہا، لیکن قرآن کا نزول بھی ہوتا رہا. کسی قسم کی مدافعت کا بھی حکم نہیں دیا گیا. کوئی قتل کرتا ہے تو قتل کا بدلہ لینے کو بھی نہیں کہا گیا. کوئی سخت اور سست کہتا بھی ہے تو سن کر ایمان والے کو حکم دیا گیا کہ اللہ کا ذکر کر، تکلیف کو برداشت کر. اور جب کہنے کی کوئی بات آتی ہے تو اچھے طریقے سے کوئی انداز اختیار کر کر کہتے چلو، لیکن دین کو اختیار کرو، دین کے اوپر باقی رہو. جو چیزیں کلام پاک کے ذریعے سے بھیجی گئی ہیں اور جن کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اس کے اوپر پوری طرح استقامت کے ساتھ قائم رہیں گے آپ. جب ہجرت کر کر مدینے کے لیے نکل پڑے تو اس دوران سفر سے لے کر مدینہ پہنچنے تک اور مدینہ پہنچنے کے بعد ابتدا میں جو کچھ نازل ہوا وہ یہ سورہ محمد ہے. مکے کے حدود پار کرتے سے وقت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے خطاب کر کے فرمایا، اے مکہ، میں جانتا ہوں کہ تو پوری زمین کے جتنے حصے ہیں، جتنے علاقے ہیں، تمام زمین کے سارے حصوں میں زمین کا وہ حصہ جس میں مکہ بنا ہوا ہے اور مکے کے حدود جو کوئی 15 کلومیٹر اسکوائر ہوا کرتے ہیں، ساری دنیا کے حصوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ تو مکرم ہے، مشرف ہے، عزت والا ہے، ادب و احترام والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو ادب و احترام والا بنایا ہے. میں خوب اور بہتر طریقے سے جانتا ہوں. اگر یہ مکے والے مجھے تنگ نہ کرتے، نکلنے پر مجبور نہ کرتے، تو میں ہرگز اے مکہ میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا. یعنی ہجرت کرنے کی وجہ صرف اور صرف
یہی ہے. جو عمرے کو جاتے ہیں یا حج کو جاتے ہیں اس حقیقت سے واقف بھی ہونا پڑتا ہے. جب جائے گا ورنہ کیا سمجھے گا؟ مٹی، زمین، دنیا کے کسی علاقے میں بھی جاؤ مٹی نظر آئیں گی، پہاڑ نظر آئیں گے، درخت نظر آئیں گے، ندیاں نالیاں نظر آئیں گے، انسان نظر آئیں گے، تعمیرات نظر آئیں گے. یہ مادی نظر سے اگر سوچے گا اور دیکھے گا انسان تو سارا زمین کا علاقہ کم و بیش ایسا ہی ہے. جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں کی زمین بھی تاثیر کے لحاظ سے یہاں کی زمین یہ خاصیت، یہاں کی زمین یہ خاصیت، اس زمین میں اگنے والا پھل اس قسم کا، اس زمین میں اگنے والا پھل اس قسم کا. یہ عام کیفیت کے اندر ساری کی ساری زمین کا حصہ ایک ہی ہے. لیکن اس زمین میں اندر اللہ تعالیٰ نے جو خیر و برکتیں رکھی ہیں، فضیلتوں سے اس کو نمایاں کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے. جب یہ سمجھیں گا اسی قسم کی خیر و برکت اور فضیلت والی چیز جو تمام انسانوں میں نہیں ہے، جو ایک انسان میں جس کو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ان میں ہے. اس چیز کو جنہوں نے سمجھا، جنہوں نے دیکھا، اس کو کہتے ہیں ایمان کی نظر سے دیکھا. ایمان ان کے دلوں میں داخل ہوا اور انہوں نے اپنے صدیوں سے چلی آ رہی خونی رگوں کے اندر سرایت کردہ شرک، ساری کی ساری چیزیں، بت پرستی، تمام چیزوں کو ایک لفظ ختم کیا، ایمان لایا. جان کی پرواہ نہیں کی، مال کی پرواہ نہیں کی، ترک وطن کرنے کی ضرورت پڑی تو اس کی بھی پرواہ نہیں کی، چونکہ حقیقت کو سمجھا. تو جب یہ حقیقت مکہ پہنچنا، جب صرف سفر سب کرتے چلے جا رہا، کوئی خاص بات نہیں. فارسی میں اسی کو محاورے میں مشہور ہے، جس کا اردو ترجمہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مکے کو گدھے کے اوپر گئے تھے، طواف گدھے کے اوپر بیٹھ کر کرے، پورے حج کے مناسک گدھے کے اوپر بیٹھ کر ادا کرے. جب واپس آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حج کر کے آئے، اس کے خیر و برکتیں لے کر آئے، لیکن آپ کا گدھا گدھے کا گدھا رہا، نہ حاجی بنا، نہ کہ فضیلت سے واقف ہوا. یہ مثال دیتے ہیں اس شخص کو جو ان جیسے امور کو اختیار کیا لیکن اس کا اثر اس کی زندگی میں داخل ہوا نہیں، تو یوں ہی گیا اور چلے گیا اور آ گیا. جب وہ سمجھے گا تو ان احکام کو اختیار کرے گا، اس کے ادب کو سمجھے گا. جب سمجھے گا تو اس کا مطلب بھی حاصل ہوگا. بس کم و بیش یہی کیفیت سارے دین کے معاملات میں بھی آتی ہے. وہ صحابہ جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دین کے خاطر اپنی جانیں بھی دیں، یہ سمجھ کی وجہ سے یہ معمولی دکھی اور جان دینا اچھا لگا، اچھا سمجھا، بلکہ شہادت پانے کے لیے آگے بڑھ بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کیا. یہ حقیقت اور اہمیت جس کے دل میں، قلب میں کم ہے، تو وہ اسلام کا اقرار تو ہے، مانوس تو ہے، لیکن ایمان ابھی اس کے قلب کی گہرائی میں داخل نہیں ہوا. اسی کی وضاحت سورہ حجرات میں رب العزت نے فرمایا، جو اگلے سورہ میں آئے گی اب اس کے بعد اسی بارے میں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. چند دیہاتی لوگ جو اسلام لا لیے تھے، کچھ منفعت کو حاصل کرنے کے لیے آ کر مطالبہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم مومن ہیں نا، ہم بھی اس کے حقدار ہیں نا. اللہ کا حکم نازل ہوا، ان سے کہہ دینا، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، ابھی مومن نہیں ہوئے. ہاں اتنی بات کہو کہ تم مسلمان ہو، اسلام کو اپنایا ہے، اسلام کو اچھا دن سمجھا ہے، مسلمانوں جیسا اپنے آپ کو کہتے ہو، سمجھتے ہو، مسلمانوں کے جیسے اعمال کو بھی ادا کرتے رہتے ہو، لیکن اس کی حقیقت ابھی تمہارے دل کے اندر گھسی نہیں. وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں ایمان ابھی گھسا نہیں. تو اسی طرح ساری عبادتوں کے اندر ایک حقیقت گھسنا ہے، پہنچنا ہے. جب یہ حقیقت نماز کے بارے میں پہنچتی ہے تو نماز میں اس درجے کا خشوع و خضوع داخل ہو جاتا ہے.
اللہ کی کبریائی بڑائی اس کے روبرو ہوتی ہے تو اتنے ادب و احترام کے ساتھ کھڑے رہتا ہے، توجہ پیدا کرتا ہے۔ جب یہ توجہ کرنے لگتا ہے تو وسوسوں کی دنیا کم ہونے لگتی ہے، اخلاص کی دنیا بڑھنے لگتی ہے، کیفیت تاثیر کی، خوف کی اس کے اندر بڑھتے رہتی ہے، ورنہ صرف ساری کی ساری چیزیں ظاہری طور پر رہ جاتے ہیں۔ الغرض تو اس سورے کے ذریعے سے ہی جنگ و جہاد قتال کا حکم جب دے دیا گیا، اور مدینے میں آنے کے بعد سب سے پہلے نازل ہونے والا قرآن وہ سورہ تو یہ سورہ محمد ہے، جس کا دوسرا نام سورہ قتال ہے۔ قتال جنگ کرنا، جہاد، قتال اس وزن پر، تو لہذا سب سے پہلی آیت ہے جس کے اندر یہ پس منظر سمجھنے کے بعد اس آیتوں میں آنے والا ترجمے کو اب ذہن سے جوڑتے جائیں گے تو بات سمجھ میں بھی آنے لگتی ہے، اس لیے کہ قرآن کو صرف پڑھنا نہیں، قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنے کا حکم ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، تدبر کہتے ہیں جد و جہد کر کر، اپنا ذہن لگا کر، کوشش کر کر، تھوڑی توجہ دے کر حقیقت کیا ہے جاننے کی کوشش کرنا۔ ایسے جتنے الفاظ عربی میں آتے ہیں جیسے تکلف، تقبل، تدبر، تفکر، تأمل، اس میں عادت سے بڑھ کر ذہن کو لگانا، محنت کو لگانا۔ الفت کے معنی مشقت ہیں، مشقت کو اپنے طور پر زیادہ اختیار کرنا، یعنی عادت سے ہٹ کر ایک چیز اختیار کرتا ہے تو اسی کو تکلف کہتے ہیں۔ اتفاق سے عربی کا لفظ جوں کا توں اسی معنی میں اردو میں بھی منتقل ہو گیا، تو اس سے سمجھنا اور آسان ہو جاتا ہے۔ اس وزن پر جتنے قرآنی کلمات بھی ہوں گے وہی معنی لے کر آتے ہیں۔ تقبل منا، تقبل میں وہی معنی آئیں گے، تدبر میں وہی معنی آئیں گے، قرآن میں جگہ جگہ آتا فلا تتفکرون، تفکر کے وہی معنی آئیں گے۔ فکر کے اندر جد و جہد کر کر آگے بڑھ کر کرنا۔ قرآن کے سننے والے کو اللہ نے حکم دیا 1 سے 2 مرتبہ، اس سورے میں بھی ہے، ایک رکوع کے بعد آئے گا، اور یہ آیت سورہ نساء میں بھی گزری ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، بالکل وہی الفاظ کے ساتھ اس سورے میں بھی ہے۔ کیا تم قرآن کے اوپر، اس کے معنی مطالب کے اوپر غور و فکر کر کر مطلب کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے؟ اگر کرو تو تم کو پتہ چلے گا کوئی بھی چیز تمہارے دماغ سے ٹکرائے گی نہیں، تم کو تمہارے رب سے قریب تر کر دے گی، سمجھنا آسان ہوگا، عمل کرنا آسان ہوگا، آگے بڑھنا آسان ہوگا، دنیا کی زندگی کی چیزوں کی اہمیت کو گرانا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ابتدا ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ضل اعمالہم، وہ تمام کے تمام جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے، کافرین مکے سے نکل رہے ہیں کافروں کی وجہ سے، جو دین پیش کرنے والوں کو روکا، ایک تو خود رک گئے، کافر ہوئے، نافرمان ہوئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ان کی تعلیمات کا انکار کیا، ایک تو خود نافرمان ہوئے، پھر اور بڑا گناہ یہ کیا انہوں نے وصدوا عن سبیل اللہ، اور اس دین کو، یہ سبیل اللہ سے مراد دین اسلام، دین اسلام سے لوگوں کو بھی روکا، منع کیا، نگرانی کی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، سنا کر داخل ہوتے مکے والوں نے ان کے اوپر کہہ دیا ایک ایسا شخص ہے جس کے الفاظ میں ایک جادو ہے، لہذا وہ الفاظ کان میں پڑھنے نہ پائیں، جب تک تم رہو، تم ہمارے ملک میں آئے ہو فارس سے یعنی ایران سے، خانہ کعبہ کی تعظیم کے لیے اپنا مقصد پورا کرو، لیکن اس شخص کی باتیں اپنے کان میں جانے نہ دو، اور تاکید کر دی کہ روئی لگا کر کانوں میں پھینکنا۔ آپ بھی ذری ذیل کے لیے روئی لگا لیے، چند دن تک ایسے گھومتے رہے، بے چینی رہی کہ آخر بات ہے کیا، جو ہی روئی نکالی اور قرآن کی تلاوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے، اور آپ پابندی سے صبح میں اس مکے کے ماحول میں، جو سمجھو کہ فجر کی نماز، 2 نمازیں پڑھا کرتے تھے، 2 نمازیں تھی،
شریعت عیسوی، کیونکہ ابھی 5 نمازوں کا حکم نہیں تھا، سابقہ شریعت پر عمل چل رہا. یہی وجہ تھی قبلے کے تعین کا بھی حکم نہیں تھا. جب تک مکے میں تھے کعبے کے پاس ایسا رخ اختیار کرتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ کعبہ بھی پڑتا تھا، اس جانب بیت المقدس کا بھی رخ مل جاتا تھا. جب مدینہ ہجرت کر گئے تو مدینہ درمیان میں پڑا. اب وہ شکل باقی نہیں رہی، یا تو کعبے کی طرف رخ کرنا یا بیت المقدس کی طرف. کعبے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح طور پر آیا نہیں. سابق سے انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ چل رہا ہے بیت المقدس. بیت المقدس بولیے، بیت المقدس بولیے، بیت القدس بولیے، یہ 3 طریقے کا تلفظ صحیح ہے. بیت المقدس، بیت المقدس، بیت المقدس، بیت القدس. قدس اللہ تعالیٰ، بیت القدس یعنی بیت اللہ، اللہ کا گھر ہونے کی وجہ سے مقدس ہو گیا. اور جب مقدس کہتے ہیں تو ہر قسم کی تعظیم و تکریم کرنے والا مقام، جیسے مسجد کے وزن پر مقدس. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر جو نمازیں پڑھنے لگے تو بیت المقدس کی طرف وہ قبلے کا تعین تھا. سابقہ شریعتوں سے جس چیز کے اندر حکم نہیں آیا سابقہ شریعت کے اوپر ہی عمل رہا. اس طرح پورے 17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف یاد ہمیشہ کعبے کی یاد ہوتے رہتی. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کیا اور آنکھ کی شان اور صفت سابقہ مقدس کتابوں میں بھی یہ بیان کی جاتے رہی. صاحب القبلتین ہوں گے آخر زمان کے پیغمبر. وہ بھی تکمیل کرنا تھا، تکمیل ہوئی. وہ قبلہ، اس کا تقدس قیامت تک باقی ہے. اسی لیے خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی. ہمیشہ جو خون بہتا ہے، صدیوں سے تاریخ چلتے رہی ہے، سب سے زیادہ خون بہتے ہی رہتا ہے بیت المقدس کے آس پاس یا اس کے مقصد کے لیے. اس کی غرض یہی ہے کہ اس کا پیچھا مسلمان چھوڑ نہیں سکتے، ایمان کا حصہ ہے. سابقہ شریعتیں منسوخ ہوئی، لیکن وہ لوگ اس کو ناقابل منسوخ سمجھتے ہیں، وہ بھی پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے. ایمان سے تعلق رکھنے والا معاملہ ہے، اس کی جنگ ہے اور کوئی دوسری نہیں ہے. دنیا کے لیے ایک ایک انچ زمین کے لیے لوگ لڑتے ہیں، مرتے ہیں، قتل و غارت گیری ہوتی ہے. روز مرہ کے واقعات بعض لوگ خبر برائے خبر سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اخبار وغیرہ سے، جبکہ انہی چیزوں کے اندر بھی 20 چیزیں جو انسان کی زندگی کے معاشرے کو، اس کے خرابیوں کو، اس کے ذہن کے بڑھنے اور گھٹنے، اچھے اور برے ہونے کو، اور معاشرے میں کس قسم کا پھیلاؤ ہو رہا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس میں ذرا دھیان دینے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. مومن کی تو شان ذکر کر دیا گیا. مومن وہ ہوتا ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، ہر چیز کے اوپر غور و فکر کرتا ہے. 2 آدمیوں کے جھگڑے کے اوپر بھی غور و فکر کرتا ہے. 2 جانور کو بھی لڑتے ہوئے دیکھا تو اس پہ غور و فکر کرتا ہے. چونٹی کو بھی اس کے سامنے سے آتے جاتے اس کو کاٹتا ہے تو اس پہ غور و فکر کرتا ہے. یہ تفکر اٹھے بیٹھے لیٹے ہر وقت کرتا ہے. جب اس فکر سے کرتا ہے تو یہ بھی عبادت والا پہلو ہوتا ہے. یہ مومن کے، اچھے مومن کی خاص شان اور صفت ہے. ایک فقیر آ جاتا ہے تو اس کی کیفیت کو غور کرتا ہے، بول کر آگے نہیں بڑھتا. مسلمان ہے، ایمان کی کمی ہے، جیسے آج سے ذکر کر دی گئی. اللہ کا بندہ ہے، اس کا اختیاری عمل نہیں ہے فقیر بننا. انہیں جو غریب کہلا رہا غریب ہے، اس کے اپنا اختیاری عمل نہیں ہے. قادر مطلق کا عمل ہے. وہ کیا آپ کو صاحب حیثیت بنایا، اس کو غریب بنایا، فقیر بنایا. ان کیفیتوں کے بعد غور و فکر کرنا ہے. غور و فکر کے بعد جو ذمہ داری آپ پر لاگو ہوتی ہے کرنا ہے. آخری شکل یہ بتا دی گئی، محمد سائلہ فلا تنہر، نفرت والا معاملہ ہرگز نہ کرو، نہ دل میں لاؤ، نہ جھڑکی دو. یہ آخری شکل ہے.
اس لیے بزرگوں نے طریقہ نکال دیا عام آدمی کو طریقہ دینے کے لیے، جب تم دے نہیں سکتے یا تمہارے پاس نہیں ہے، بھائی معاف کرو آگے جا، آپ نے کیا گناہ کیا تھا جو معافی مانگ رہے ہیں اس سے؟ دراصل اس طریقے کے اوپر عمل کرنے کے لیے ایک پہلو نکال لیا گیا، الغرض تو وہ صدوا عن سبیل اللہ، خود کافر ہوئے، انکار کیے، اور پھر لوگوں کو بھی اس میں داخل ہونے سے روکا اور منع کیا۔ ایسا کرنے والے اضل اعمالہم، انہوں نے اپنے سارے کے سارے اعمال کو ضائع کر ڈالا۔ عمل ضائع ہونا ایک خاص چیز ہے، قرآن میں جگہ جگہ ذکر کرتے ہیں، احادیث میں اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ آتی ہے، یہ دھیان دینے کی بڑی ضرورت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ ان کو ایک باندی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی نے، انہوں نے ایک چیز ان کو فروخت کی 800 درہم میں۔ 800 درہم میں فروخت کرنے کے بعد پھر ضرورت کے اوپر پھر اسی چیز کو زید بن ارقم نے پھر اسی چیز کو ان کے اوپر اور کچھ منافع کے ساتھ پھر واپس لوٹا دی، یعنی کمی کے ساتھ لوٹا دی۔ جب بات پہنچی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے کہا کہ جا کے اس سے کہہ دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے تو نے غزوے کیے، جتنے عمرے کیے، جتنے نماز جنازے پڑھے، یہ سارا کا سارا تیرا عمل باطل اور بیکار ہو گیا اگر اس معاملے میں اصلاح نہیں کرے گا۔ جانثار محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی معلمہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شب و روز تعلیم و تربیت چلتی ہے، عمل ضائع کیسا ہوتا ہے؟ بنیادی اصول قاعدے سے جب ہٹ جاتا ہے تو ضائع ہو جاتا ہے۔ اب ان لوگوں کو ذکر کر دیا گیا کہ یہ تو کافر ہیں، اسلام نہیں لائے، دوسروں کو روکتے تھے، ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کے سارے عمل انہوں نے بیکار کر دیا۔ یعنی ایمان لانے کے علاوہ بھی ایک انسان کی انفرادی زندگی ہے، کبھی کسی محتاج کی مدد کر دیتا ہے، کبھی بھوکے کو کھانا کھلا دیتا ہے، کبھی کسی سے اچھی بات کرتا ہے، کہ کبھی کسی بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ بتا دیتا ہے، یہ سب نیک عمل ہے۔ اسلام نے لایا الگ بات ہے، اس کی زندگی میں اچھے کام بھی ہیں۔ یہ جو سارے کے سارے اچھے کام ہیں وہ ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا ہے، اللہ کو ماننا ہے، ایمان کی شرط سے نہیں ہیں۔ اس لیے جو بھی کام ان کی زندگی بھر میں اچھے ہوئے تھے وہ تمام کے تمام کام بھی ان کے ضائع بیکار ہو گئے، یعنی آخرت میں وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ اس میں کوئی وزن نہیں ہے جو ثواب پا سکے۔ تو عمل کا تعلق، سارے معاملات کا تعلق ایمان کی حقیقت کو جاننے کے بعد ہے۔ اس میں فرق تو عمل میں فرق، ورنہ سارے کے سارے مشرکین حج کا یقین تھا، اعتقاد رکھتے تھے، حج کے دنوں میں حج کرتے تھے، مینا میں ٹھہرتے تھے، کنکریاں بھی مارتے تھے، قربانی بھی کیا کرتے تھے، طریقے بدل کر عقیدہ بدلے تھے، خیال بدلے تھے۔ اسلام نے آ کر اسی کی اصلاح کیا۔ پھر دعویٰ بھی تھا کہ ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں، اور وہی ہم ان کے بدلے ہوئے ریت روایات رسم و رواج کے ذریعے سے جو دین کی شکل دے دی گئی تھی اس کے اوپر جینا چاہتے تھے، اس کے خلاف میں آنے والے سے لڑنا چاہتے تھے، لڑے بھی، اس کے لیے جو کچھ کرنا تھا کرے بھی، زندگی کا مال و متاع صرف کیے بھی، لیکن حقیقت سے ہٹ گئی تھی، چیز خلاف ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام آ کر حج کو حج باقی رکھا، کعبے کی زیارت کو باقی رکھا، صفا مروہ کے درمیان کی دوڑ کو باقی رکھا، حاجیوں کی خدمت کو باقی رکھا، پانی کے پلانے کو باقی رکھا، قربانی کو باقی رکھا۔ جو طریقے انہوں نے غلط کر طواف میں طریقے کو آگے بڑھایا تھا، برہنہ بغیر کپڑے کے طواف کرنا عبادت کا درجہ دیا تھا، اس کو ختم کیا۔ قربانی کا مطلب سمجھ گیا تھا، کاٹنے کے بعد وہ خون خانے کعبہ کی دیواروں کو لیپ دینا، لگا دینا، قربانی کی قبولیت کا مطلب سمجھا تھا۔
قرآن نے آ کر کہا یہ خون پہنچتا نہیں، اس کیے جانے والے عمل میں للہ یہ سمجھ کر اس کو عبادت کا درجہ دے کر خلوص کے ذریعے سے ادا کرنے کا نام عبادت ہے۔ اور مینا کے اندر اپنے شعر شاعری اور آباء و اجداد کے اور اپنے بہادری کے تذکرے کیا کرتے تھے۔ اسلام نے آ کر کہا یہ طریقہ نہیں ہے، دین اسلام کا مطلب یہ ہے اللہ کو مانو، اللہ کے حکم کو مانو، اس کے حکم کی اتباع میں تم جیسا اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہیں اس سے بڑھ کر، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کی محبت کا خیال کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرو، اس کا نام حج ہے، اس کا نام عبادت ہے۔ شادی بیاہ والے معاملے میں لوگوں کو جمع کرتے، اعلان کرتے، شادی ہوتی، اسلام آنے کے بعد اس میں کوئی معاملے کو داخل نہیں کیا، کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ملے گا۔ جتنے صحابہ ایمان لائے، میاں بھی ایمان لا لیے، تو ان کو کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ دیکھو وہ جاہلیت میں تمہاری شادی ہوئی تھی، اب مسلمان ہوئے ہو نکاح کی تجدید کرو، ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اسلام کے اندر بھی وہی طریقہ ہے، جس چیز کے اندر زیادہ سے زیادہ اعلان ہو اس کا نام نکاح ہے، اور جس میں جتنا خفیہ پن ہو اس کا نام زنا ہے۔ اسی لیے نفس نکاح کے اندر اعلان کو اہمیت ہے۔ شادی ہو رہی ہے، بھلے وہ شادی میں مجھے بلائے نہ بلائے وہ بات الگ ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ اسی لیے اس کے اندر بھی انسان اسراف کے حد تک بڑا ہے، لیکن پھر بھی اس کو روکنا مشکل ہے، ورنہ اعلان کے لیے، زمانے کے تقاضے کے لیے کے لحاظ سے رخوں کی تقسیم، بعض رخوں کی تقسیم میں 20، 50، 100، 200 روپے مالیت والے بھی، بعض کتابی شکل کے ذریعے سے بھی، لیکن اس کے پیچھے غرض و غایت اعلان ہے۔ اور نکاح کی یوں سمجھو کہ نکاح کا سب سے پہلا رکن اس میں اعلان ہے، اعلان ہے۔ الغرض تو ایمان کی بنیاد کے پر اس سے ہٹ کر جو بھی انسان کرے گا سارے عمل ضائع، تو لہٰذا اچھے خوبیوں کو، کیے گئے اعمال کو باقی رکھنے کے لیے بھی جب توفیق ہو جاتی ہے اس پہ انسان جم کر اس پہ استقامت کے ساتھ ٹکنے کی اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرنا، اسی کی مزید تفصیل اسی کی وضاحت میں اگلی آنے والی آیت سے تذکرہ کرے گا۔